شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. معزز حاضرین، کل کی تراویح میں ہم نے 7ویں پارے کو مکمل کیا. 7ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تعالی تمہارے لغو قسم کو پکڑتا نہیں ہے. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، البتہ جو تم دل میں طے کر کے پورے عہد کے ساتھ جو قسمیں کھاتے ہو اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. معزز حاضرین، قسموں کے متعلق آپ کے سامنے آج بات ہوگی. سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کھانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کی اپنے داداؤں کی قسمیں مت کھاؤ. کیوں بھائی؟ قسم یہ عقیدے میں سے ہے بات. جب ہم کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز وہ کام کو پختہ بتانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو وہ یقین اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں آنی چاہیے وہاں پر. اسی لیے قسم اگر کھانا ہو تو صرف اللہ کی کھانا ہے. راستے میں ایک مرتبہ سفر میں تھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قسم کھائے کہ میرے باپ کی قسم. فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ. اگر قسم کھانا ہے تو اللہ تعالی کی قسم کھانا ہے. تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ قسم اللہ کی کھانا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھائے تو یہ عقیدے میں خلل ہے، یہ شرک اصغر ہے. اگر اللہ کی چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی قسم کھائیں گے تو یہ شرک اصغر ہے. میرے بیٹے کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری بیوی کی قسم، میری ماں کی قسم، فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں قسم سے، تو سمجھ جائیے یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے. اب رہی قسم اگر کھانا ہو تو اللہ تعالیٰ کی کھانا ہے. قسم 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلی قسم اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یمین لغو، یعنی ایسی قسم جو بغیر ارادے کے زبان پر آ جاتی ہے. جیسے آپ عربیوں سے ملاقات کیے ہوں گے، عربیوں کو دیکھے ہوں گے، سعودی عرب کے ہو، دبئی کے ہو، عرب کے لوگ عموماً اپنی ہر بات میں، اپنی ہر گفتگو میں واللہ 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 کہتے ہیں. وہ قسم کے لیے آتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اب باتوں میں بھی ہم گفتگو میں اگر بغیر کسی ارادے کے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، ہو گیا وہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میں نے سنا اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں. اگر بغیر ارادے کے سبقت لسانی زبان پر گفتگو میں جو قسم نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں یمین لغو یا لغو قسم کہتے ہیں. اس کو لام غین واو لغو. اللہ تعالیٰ اسی کا ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسم کا مؤاخذہ نہیں لیتا. تو پہلی قسم کون سی ہو گئی؟ یمین لغو. دوسری قسم ہے یمین غموس یا غموس. یمین غموس جھوٹی قسم.
جیسے آدمی اپنی تجارت میں ہے، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے، اس چیز کو بیچنے کے لیے کسٹمر کو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تاکہ وہ یقین کر کے یہ چیز خرید لے. چنانچہ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ 10 روپے میں لیا، مجھے 10 روپے پڑی چیز دی، جبکہ جو ہے 8 روپے میں خریدا ہوتا ہے. لہٰذا میں آپ کو 11 روپے میں کیسے دے دوں، 10 روپے میں کیسے دے دوں، جبکہ میری خریدی ہی یہ قیمت ہے. قسم کھاتا ہے، سہارا لیتا ہے. سامنے والے کو کیا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات پکی بتا رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، تو وہ چیز خرید لیا. تو یہ ہے جھوٹی قسم. اس جھوٹی قسم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، جو آدمی جھوٹی قسم کھا لے گا اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. کیونکہ ایک تو جھوٹ، دوسرا جو ہے یہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو سامنے لا رہا ہے. ایک تو جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرا جو ہے اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو درمیان میں لا رہا ہے. تو سمجھ جائیے یہ قسم یمین غموس ہے، یہ جھوٹی قسم ہے، اس پر مؤاخذہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے. البتہ اس میں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. پہلی قسم یمین لغو، اس میں بھی کفارہ نہیں ہے. دوسری قسم یمین غموس، اس میں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. اب کفارہ ہے تو کس میں ہے؟ جو تیسری قسم میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس میں کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت کے ٹکڑے میں آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسم کا مواخذہ نہیں لیتا تم سے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر اللہ تعالیٰ مواخذہ لیتے ہیں، پکڑتے ہیں جو تم پورے تہ دل سے، پورے دل کے ارادے سے جو تم قسم کھاتے ہو اس کا مواخذہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، عربی زبان میں کہتے ہیں یمین منعقدہ، یعنی وہ قسم جو پورا دل میں پختگی کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ جو قسم کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. اب یہ قسم آدمی کھایا مگر جو ہے نہیں کیا، اس کی شروط ہے. پہلی شرط کیا ہونا چاہیے؟ قسم کھانے والا عقل مند بالغ. کیا ہے پہلی شرط؟ مسلمان تو ہونا ہی ہے، مسلمان عقل مند بالغ، سن بلوغت کو جو پہنچ گیا وہ اگر قسم کھاتا ہے تو کفارہ ہے. اگر چھوٹا بچہ قسم کھاتا ہے مثال کے طور پر کہ میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم مگر نہیں کیا تو کفارہ نہیں ہے. ایک تو بالغ ہونا، دوسرا عقل مند. پاگل مجنون آدمی ہے، وہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا مگر مجنون ہے، کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، روزہ بھی فرض نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں ہے، اسلام کے کوئی احکامات نافذ ہی نہیں ہوتے اس کے اوپر. تو عقل مند ہو اور بالغ ہو، تو ایسی صورت میں پہلی شرط یہ ہے کہ عقل مند ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے. دوسری شرط، ہم جو قسم کھا رہے ہیں وہ فیوچر میں رہنا، ان فیوچر مستقبل میں ہونے والے کام کی قسم کھانا. انشاءاللہ اللہ کی قسم کل میں یہ چیز خرید کر کے لاؤں گا. گزری ہوئی چیز پہ نہیں بلکہ پاسٹ پہ نہیں آنا قسم، اس کی کس میں آنا؟ فیوچر میں آنا، مستقبل میں آنا. اللہ کی قسم میں یہ چیز خرید کر کے لاؤں گا، نہیں لایا، کیا کرنا ہے؟ کفارہ ادا کر. کفارہ میں ذکر کرتا ہوں کیا کفارہ ہے، قرآن کریم میں ہے، تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس ایک چیز. دوسری شرط اسی میں ایک یہ ہے کہ یہ اس کے امکان میں ہونا، پاسبل ہونا وہ چیز. امپاسبل کی اگر قسم کھاتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہ میں 7 سمندر ڈوب کے مچھلی پکڑ کے لاؤں گا، تو یہ قسم کیا ہے؟ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتی. یا پھر یہ کہے کہ آسمان سے جا کے تارے توڑ کے لاؤں گا، پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے. تو یہ شرط ہے کہ وہ قسم پاسبل ہونا اور ان فیوچر رہنا، مستقبل میں ہونا، تبھی جو ہے وہ قسم کا کفارہ ہوگا. کتنے شرطیں ہو گئی؟ مسلمان ہو،
عقل مند ہو، بالغ ہو، ان فیوچر ہو اور پاسبل ہو. یہ 5 شرطیں اگر پائی جائیں قسم میں، تبھی جو ہے اگر قسم کو پورا نہیں کیا گیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر کل اللہ کی قسم میں بازار سے مچھلی خرید کر کے لاؤں گا، گھر پر بتا دیا، نہیں خریدا، بھولا، کچھ بھی کیا نہیں خریدا، لایا ہے نہیں. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ کفارہ کرنا. ایک تو مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، پاسبل ہے اور فیوچر میں ہے. تو ایسی صورت میں اس کو نہیں کیا تو کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت، اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون من اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. 3 میں آپشن ہے. کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کون سا کھانا بھائی؟ ہم باسمتی رائس کھا رہے ہیں، ڈپو کا چاول کھلا دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم جو کھا رہے ہیں اوسط درجے کا، کم سے کم میڈیم درجے کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ایک آپشن. دوسرا آپشن او کسوتہم، کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کپڑے پہنانا. اللہ اکبر، 10 جوڑے خرید کر کے 10 مسکینوں کو 10 جوڑے دینا. او تحریر رقبہ، یہ تیسرا آپشن تو ہمارے پاس نہیں ہے، غلام آزاد کرنا. غلامی کا سسٹم تو ابھی نہیں ہے. اگر یہ تینوں کام، تینوں آپشن میں سے نہیں ہو سکا کوئی بھی آپشن، کھانا کھلا بھی نہیں سکتا خود غریب ہے، کپڑے نہیں پہنا سکتا خود غریب ہے، ابھی آزاد کرنے کا معاملہ ہے ہی نہیں. فمن لم یجد، اگر کسی کو یہ تینوں آپشن نہیں ہوتا، فصیام 3 ایام، 3 دن روزے رکھنا. یہ کس کا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ. تھوڑا آپ فلیش بیک جائیے، کتنے قسمیں کھائے ہیں، کون کون کھائے ہیں، تھوڑا سوچئے. ایسی میں یقین بول رہا ہوں کیونکہ جو ہے یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ کا قرض ہے. اگر آپ اس سے فارغ نہیں ہوئیں گے تو پکڑ ہوگی کل قیامت میں. اس لیے یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو دنیا میں ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور قسم میں جو تیسری قسم میں نے ذکر کی، صرف اسی کا کفارہ دینا ہے ان شروط کے ساتھ. بقیہ آپ کی زبان درازی میں اللہ کی قسم نکلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کا لیتا ہے تو فوری طور پر توحید ایکسپٹ کرنا اس کو، یعنی اس چیز کی توبہ کرنا. کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے. یہ تیسری قسم میں جو آخری قسم میں نے ذکر کی، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو نہیں کیے. تو بہرحال یہ قسموں کے سلسلے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلامی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان سے خوب جم کر کے عبادت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے دے. اللہ رب العزت گنہگاروں کو اس ماہ رمضان میں ان کی مغفرت عطا فرما دے. ہم تمام کو جہنم سے آزاد فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.